बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, ये वीडियो उन तलबा के लिए जिनके इंटरमीडिएट में सब्जेक्ट्स थे ICS, जनरल साइंस और आईकॉम। तो इसमें पहला कॉम्बिनेशन है, अगर आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है BBA करने के बाद आप बैंकिंग में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, एजुकेशन में जा सकते हैं। ये एक ज़बरदस्त किस्म का कॉम्बिनेशन चॉइस है आपके लिए। ACCA रिलेटिवली मुश्किल है, लेकिन जॉब की शॉर्टी है। आप अकाउंटेंट बन सकते हैं किसी फर्म के अंदर, फाइनेंस मैनेजर बन सकते हैं, ऑडिटर बन सकते हैं, टैक्स एडवाइज़र बन सकते हैं और अपनी कंसल्टेंसी भी ओपन करके बिज़नेस कर सकते हैं। उसके बाद है CA के बाद भी वही फील्ड्स हैं कमोबेश, लेकिन डिफरेंस ये है कि ACCA की निस्बत CA ज़्यादा टफ है। लेकिन अगर आपका बैकग्राउंड कॉमर्स और मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स इस किस्म के सब्जेक्ट्स का है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 4 पे है BCom। इसका स्टूडेंट्स स्कोप रिलेटिवली कम है, बैंकिंग और इंडस्ट्री में आप जा सकते हैं। उसके बाद BSCS, ये आप बैंकिंग में जा सकते हैं, इंडस्ट्री में जा सकते हैं, ऑफिसेस के अंदर है, IT टेक्नीशियन, IT कंपनीज, फ्रीलांसिंग का काम कर सकते हैं। फिर BSCS की आगे डिफरेंट स्पेशलाइजेशंस हैं, उनमें यूनिवर्सिटीज़ ने अब BS प्रोग्राम शुरू कर दिए हैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ने। उसमें एक BS आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जिसमें करने के बाद आप सॉफ्टवेयर हाउसेस के अंदर बहुत ही स्कोप है और अपना बिजनेस भी कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर हाउस बना सकते हैं, रोबोटिक्स इंजीनियर बन सकते हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर्स बन सकते हैं। फिर इसके बाद BS IoT है, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। आप सॉफ्टवेयर हाउसेस में जा सकते हैं। मल्टी नेशनल कंपनीज बहुत अच्छा पे कर रही हैं पाकिस्तान में। आप ऑटोमेशन जो कंपनीज कर रही हैं उनमें आपकी जॉब्स हैं और 5-5, 6-6 लाख रुपए तक स्टूडेंट्स अर्न कर रहे हैं। फिर नंबर 8 है BS कंप्यूटर इंजीनियरिंग। ये भी सॉफ्टवेयर हाउसेस में सर्किट डिज़ाइनर के तौर पे काम कर रहे हैं, नेटवर्क सिस्टम्स इंजीनियर्स के तौर पर काम कर रहे हैं। फिर BS साइबर सिक्योरिटी है, सॉफ्टवेयर हाउसेस में, बैंक्स में बड़ी डिमांड हो रही है। हैकर्स से बचाने के लिए साइबर सिक्योरिटी के स्पेशलिस्ट्स को हायर कर रहे हैं बैंक। इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, FIA है, इसमें आप जा सकते हैं। फिर BS फाइन आर्ट्स है, आपके लिए जॉब्स हैं म्यूज़ियम्स में, आर्ट गैलरीज में, इंडस्ट्री के अंदर सेल्फ बिजनेस आप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें डिफरेंट किस्म के स्पेशलाइजेशंस हैं। तो आप उस स्पेशलाइजेशन के से रिलेटेड कोई ना कोई जॉब कर सकते, बिज़नेस कर सकते हैं। BS इकोनॉमिक्स है, आप इकोनॉमिक्स में लेक्चरशिप में जा सकते हैं, आप बैंकिंग में जा सकते हैं, इंश्योरेंस में जा सकते हैं। इसके बाद इसकी डिफरेंट स्पेशलाइजेशन, जैसे इकोनॉमेटिक्स इसकी एक स्पेशलाइजेशन है, वो करने के बाद आप बिजनेस में बहुत अच्छी जॉब कर सकते हैं। फिर बिजनेस इकोनॉमिक्स में BS करवा रही है पंजाब यूनिवर्सिटी, BZ यूनिवर्सिटी करवा रही है मुल्तान के अंदर। तो ये स्टूडेंट, मैं आपको बताऊं, ये सिंपल BS इकोनॉमिक्स की निस्बत इसका स्कोप बहुत ज़्यादा है, मार्केट ओरिएंटेड सब्जेक्ट है। आप HR कोऑर्डिनेटर बन सकते हैं, ऑपरेशन एसोसिएट बन सकते हैं, अकाउंटेंट, रिसर्च, फाइनेंशियल प्लानर, सेल्स कंसल्टेंट, डेटा एनालिसिस, इकोनॉमिक कंसल्टेंसी बोल सकते हैं आप,
بی ایس بزنس اکنامکس کے بعد ٹیچنگ بھی. پھر نمبر 13 ہے بی ایس اسلامک بینکنگ اینڈ فائنانس. اسلامک بینکنگ ریپڈلی پاکستان کے اندر پروگریس کر رہی ہے، بلکہ انٹرنیشنلی پروگریس کر رہی ہے. اس کے اندر بڑا سکوپ ہے اسلامک بینکنگ اور فائنانس جنہوں نے پڑھی ہوئی ہے. تو کنونشنل بینکنگ کے اندر بھی آپ جا سکتے ہیں. نمبر 14 پہ ہے بی ایس پبلک ایڈمنسٹریشن. یہ جابس میں نے مینشن کیا ہے. بی ایس بزنس انالیٹکس ہیں. یہ پاکستان میں ریسنٹلی سبجیکٹ انٹروڈیوس ہوا ہے. اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے کمپنیز میں، ملٹی نیشنل کمپنیز میں بھی. ڈیٹا انالسٹ کے طور پہ، ڈیٹا سائنٹسٹ کے طور پہ، مارکیٹ ریسرچ انالسٹ کے طور پہ، اور مینجمنٹ کنسلٹنٹ کے طور پہ. بی ایس پینٹنگ ہے، بی ایس منیچر پینٹنگ ہے. یہ کرنے کے بعد آپ سیلف بزنس کر سکتے ہیں. نمبر 18 پہ ہے بی ایس پبلک پالیسی اینڈ گورننس. مارکیٹنگ ہے، فائنینشیل مینجمنٹ ہے، ہیومن ریسورس مینجمنٹ، اور میڈیا کے اندر آپ جا سکتے ہیں. سی ایس ایس کے لیے یہ سبجیکٹ بہت اچھا ایک سبجیکٹ ہے. بی ایس ای کامرس، سیلف بزنس کر سکتے ہیں اور ای کامرس سے لاکھوں کما رہے ہیں اسٹوڈنٹس. پھر نمبر 20 پہ بی ایس ہیلتھ انفارمیشن مینجمنٹ. پبلک سیکٹر میں بھی جابس ہیں اور این جی اوز ہائر کر رہی ہیں بگ سٹیز میں. پرائیویٹ سیکٹر میں جابس ہیں. بی اے ایس کراچی یونیورسٹی نے شروع کیا ہے ایکسائز سائنس کے اندر. یا پر مارکیٹ میں ایکسائز سے متعلق جو پرابلمس ہے وہ سالو کرنے کے لیے لوگوں کو سروسز پرووائڈ کر کے ارن کر سکتے ہیں. نمبر 22 پہ ہے بی ایس پروجیکٹ مینجمنٹ. پبلک اور پرائیویٹ سیکٹر میں ایز اے پروجیکٹ مینیجر، پھر پروجیکٹ ڈائریکٹر کے طور پر بہت اچھی امپلائمنٹ ہے پاکستان کے اندر. بی ایس اکنامکس اینڈ میتھمیٹکس، یہ آئی بی اے کراچی کروا رہا ہے. تو اسٹوڈنٹس دیکھیں آئی بی اے جو ہے اس کا سٹینڈرڈ پاکستان میں بیسٹ سٹینڈرڈ ہے ایجوکیشن کا. یہاں سے اگر آپ اکنامکس کا لیتے ہیں تو اس میں بہت سارے کورسز اکنامکس کے ساتھ میتھمیٹکس کے ہیں. تو پرائیویٹ سیکٹر میں اور ریسرچ سیکٹر میں اس کی بڑی ڈیمانڈ ہے. اسٹاک ایکسچینج میں بھی ڈیمانڈ ہے. انڈسٹری، بینک، انشورنس اور ٹیچنگ میں اس کی ڈیمانڈ ہے. کنسلٹنسی لوگ بنا رہے ہیں آئی بی اے سے بی ایس اکنامکس کر کے. پھر بی ایس سوشل سائنسز اینڈ لبرل آرٹس ہے پرائیویٹ آئی بی اے سے. تو آئی بی اے سے جیسے کہ میں نے بتایا آپ کسی بھی شعبے میں چلے جائیں آپ ابزارب ہو جائیں گے. پھر آئی بی اے نے شروع کیا بس اکنامکس. تو یہ آئی بی اے کا اکنامکس اور دیگر یونیورسٹی کے جو اکنامکس ہیں بی ایس، ان میں بڑا فرق ہے سٹینڈرڈ کا. تو یہ آئی بی اے سے اگر آپ کریں تو ایجوکیشن، بینکنگ، انشورنس، انڈسٹری اور اپنا بزنس بھی یہ مختلف جاب کر سکتے ہیں آپ. بی ایس بی ایس ایکچوریل سائنس اینڈ رسک مینجمنٹ ہے نمبر 26 پہ. بینکنگ، اسٹاک ایکسچینج، انویسٹمنٹ کنسلٹنسی، فائنینشیل سیکٹر میں جا سکتے ہیں. پھر بی ایس اپلائیڈ اسٹیٹسٹکس یونیورسٹی آف کراچی سے. تو یہ دوسری بی ایس اسٹیٹسٹکس کی نسبت کافی جاب اورینٹڈ سبجیکٹ ہے. اس کے گریجویٹ جو ہے ڈیلی لائف میں جو ڈیٹا سینٹرک ورڈ ہے اس کے پرابلم سالو کر سکتے ہیں. بزنس میں، مارکیٹنگ میں، میڈیا، فائنانس، ہیلتھ کیئر، انجینئرنگ یہاں جا سکتے ہیں. تو اسٹوڈنٹس چائنیز لینگویج کی ڈیمانڈ جو سی پیک پروگریس کر رہا ہے، اور سی پیک کے علاوہ بھی کمپنیز بہت ساری پاکستان میں آ رہی ہیں. وہ لوگ ہماری لینگویج کے نہیں جانتے، ایون انگلش بھی نہیں جانتے. تو ان کی اسسٹنس کے لیے ایک ٹرانسلیٹر کی ضرورت ہوتی ہے یا سپورٹ
پرسن کی ضرورت ہوتی ہے. تو اگر آپ بی ایس چائنیز کی ہوئی ہے آپ نے، نمل میں بھی ہے اور یونیورسٹی آف کراچی میں بھی ہے، تو آپ بی ایس نہ صرف بی ایس بلکہ کوئی سرٹیفکیٹ کر لیں، کوئی ڈپلومہ کر لیں چائنیز لینگویج میں، تو آپ ایز ٹرانسلیٹر کام کر سکتے ہیں. اور جو اسلام آباد، لاہور، کراچی میں جو اچھے اچھے اسکول ہیں وہ چائنیز لینگویج پڑھا رہے ہیں اور اپنے ٹیچرز کو بڑا ہائیلی پے کر رہے ہیں. پھر بی ایس کمپٹیشنل میتھمیٹکس ہے. دیکھیں جو اسٹوڈنٹس انجینئرنگ یونیورسٹی میں جس کو ایڈمیشن نہیں مل سکا یا وہ کہتا کہ میرے سبجیکٹس نہیں تھے ایڈمیشن لینے کے لیے انف، تو وہ بی ایس کمپٹیشنل میتھ کے بعد بھی انجینئر بن سکتے ہیں. کیسے؟ سافٹ ویئر ڈیولپرس، یہ انجینئر ہی ایک قسم کا. مارکیٹ ریسرچر بن سکتے ہیں، کمپیوٹر انجینئر بن سکتے ہیں، فائنینشیل انالسٹ، بروکرس، یہ اسٹاک مارکیٹ میں یا دیگر انویسٹمنٹ کمپنیز ہیں ان میں بروکر کے طور پہ، بزنس ایڈوائزر، بزنس انالسٹ اور فائنینشیل بائر. یہ بہت اچھا سبجیکٹ، ایمرجنگ سبجیکٹ، بہت سکوپ والا. بی ایس کرمنالوجی آپ اس کے بعد سی ایس ایس میں استعمال کر سکتے ہیں اس کو، اور پرائیویٹ سیکٹر میں جابس. بی ایس سوشل سائنسز، اگر آپ نے لاہور اسکول آف اکنامکس سے کیا ہے بی ایس، تو جس طرح میں نے آئی بی اے کا اسکوپ بتایا، اسی طرح لاہور اسکول آف اکنامکس میں بھی اب کسی بھی سبجیکٹ میں بی ایس کر لیں تو اس کا بڑا اسکوپ ہے این جی اوز کے اندر، ٹیچنگ کے اندر یا دیگر انسٹیٹیوشنس کے اندر. 33 پہ بی ایس آنرس اینتھروپالوجی اور سوشیالوجی میں اس کمبینیشن کے ساتھ لمس کروا رہا ہے. اس کے اسٹوڈنٹس بہت جلدی ابزارو ہو رہے ہیں این جی اوز میں اور ٹیچنگ کے اندر. بی ایس آنرس پولیٹیکل سائنس یا پولیٹکس اور اکنامکس کے اندر لمس کروا رہا ہے. اس کے اسٹوڈنٹس جا رہے ہیں بزنس کنسلٹنسی میں، انڈسٹری میں، ریسرچ میں. لاسٹ ہے 35 پہ بی ایس میتھمیٹکس ود فائنانس اینڈ اکنامکس، قائد اعظم یونیورسٹی نے ریسنٹلی اسٹارٹ کیا. اس کے گریجویٹس بن سکتے ہیں فائنینشیل انالسٹ، بزنس فارمز کے اندر، انڈسٹری کے اندر بزنس ایڈوائزر کے طور پر، بینکنگ اور انشورنس کے طور پر. تو یہ 35 سبجیکٹس تھے. اس کے علاوہ بھی سبجیکٹس ہیں لیکن وہ میں نے اس لیے انکلوڈ نہیں کیے کہ ان کی مارکیٹ ان سبجیکٹس کی نسبت کم ہے. تھینک یو ویری مچ. امید ہے اس ویڈیو کو آپ کو بینیفٹ ہوگا. اللہ حافظ.